ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ملک میں دو قسم کی چیزیں ہوں، ایک افراتفری اور دوسری نا امیدی، اور ایک افراتفری اور دوسری نا امیدی، اور یہ رول اپوزیشن بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہی ہے۔ جس طرح کل پرائم منسٹر صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ مافیاز ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ جو ابھی مافیاز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اصول پہ قائم ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ تمام عوام ہمارے ساتھ ہے، اور ہم تمام ان سازشوں کو شکست دے دیں گے جو کہ ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں۔ اس وقت قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے، اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے، اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں۔ جو اچھی خبریں ہیں وہ ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف نہیں، وہ ملک کے لیے اچھی ہیں، اور جو بری خبریں ہیں بن کے آتی ہیں یہی اچھی خبریں اپوزیشن کے لیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ عوام جنہوں نے کہ ایک بڑی ثابت قدمی سے ہمارا ساتھ دیا، مشکلات جو تھیں اس میں سے بہت میں سے ہم نکل گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب خوشحالی کا دور آنے والا ہے جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ تو اس جو عرصہ آپ نے گزارا ہے اس کا آپ کو اس کا جو پھل ہے تو وہ انشاءاللہ بہت عنقریب ملنے والا ہے، اور اس کا عمل شروع ہو گیا ہے، جو کہ آپ کو جتنے بھی ہماری اکنامک فگرز ہیں یا اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری انشاءاللہ اس کی ضرب اس کی ہوتی رہے گی۔ تو اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری کابینہ کے پہلے رکن آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو بتائیں اپنی منسٹری کے بارے میں۔ مراد سعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شبلی بھائی۔ منسٹری آف کمیونیکیشن کے حوالے سے بڑی مختصراً بات کروں گا۔ پرائم منسٹر عمران خان نے جو قوم کو ویژن دیا اور اپنی پہلی سپیچ میں حکومت بننے کے بعد جو انہوں نے بنیادی اصول سامنے رکھے پوری پاکستان کی طرف سے، ہم نے اپنی وزارت میں کوشش کی کہ ہم ان اصولوں کے اوپر اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، سیلف سسٹینیبلٹی۔ وزارت مواصلات میں ہم نے اسٹیریٹی جو پرائم منسٹر صاحب کی سادگی مہم ہے اس میں حصہ لیا، اور 750 ملین مطلب 75 کروڑ کی ہم نے سیونگ کی۔ دوسرا، میں اسٹیبلشمنٹ جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی، تو وزارت مواصلات نے پاکستان میں پہلی دفعہ ای بلنگ کا آغاز کیا اپنے پروجیکٹس کے اوپر، اور حق لاڈ یہ خان سے کہ پروجیکٹ سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ پھر ہم نے جتنے بھی نئے پروجیکٹس ہیں وہ ای پروکیورمنٹ پہ لے کے گئے، اور پورا جو NHA کے اندر جتنی بھی پروکیورمنٹ ہوگی 30 ستمبر تک وہ 100% ہم ای پروکیورمنٹ پہ چلے جائیں گے، مطلب ای بڈنگ، ای بلنگ، ای ٹینڈرنگ، ہم اس کے اوپر مکمل طور پہ چلے جائیں گے۔ GIS میپنگ ہم نے کی کیونکہ ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی تھی۔ GIS میپنگ سے ہمارا پاکستان کا جتنا بھی رائٹ اپ وے ہے، لیفٹ رائٹ پہ جتنی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو کس طرح ہم ریونیو کا سبب بنا سکتے ہیں۔ کسی پروجیکٹ کے آغاز سے پہلے پلاننگ کے وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اس کو مانیٹرنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہیں پہ مینٹیننس کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ساتھ میں ریونیو جنریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ٹرانسپیرنسی بنیادی اصول ٹھہرا، اور ہم نے یہ تمام چیزیں وہاں پہ انشور کرائی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیریٹی کے بعد کہ 750 ملین کی ہم نے سیونگ کی، نمبر 1۔ نمبر 2، اکاؤنٹیبلٹی۔ ملک کا ایک شاید ادارہ ایسا ہے جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح احتساب مافیا کو انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے، تو ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے 12 ارب 56 کروڑ کی اسپیشل آڈٹ اور آڈٹ کر کے ریکوری کی ہے۔ 12 ارب 56 کروڑ کی۔ ظاہری سی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئے، اکاؤنٹیبلٹی کی طرف چلے گئے، اب بات آ جاتی ہے سیلف سسٹینیبلٹی کی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سڑکیں بھی بنائیں لیکن اپنا ریونیو جنریٹ کر کے اپنے پیسے سے بنائیں۔
تو یہ ویژن ہم نے دیا سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر. ہمارا ریونیو 53 ارب سے چلا گیا 103 ارب پہ. 2 سال میں 53 ارب سے NHA کا ریونیو 103 ارب پہ چلا گیا. 92.2% کی یہ انکریز بنتی ہے. تو اسٹیریٹی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, پھر سیلف سسٹینیبلٹی. اب جب میں یہ باتیں کروں گا تو سوال اٹھے گا کہ ہم نے تو سڑکیں بنائی, تو سڑکوں کے اوپر جو ایگزیکیوشن کا کام ہوا ہے 48.2% ہم نے زیادہ کر دیا. 48.2% جو سڑکوں کا منصوبہ شروع کر کے وہاں پہ پریکٹیکل زمین کے اوپر کام ہونا تھا وہ 48.2%, 524 کلومیٹر ہم نے زیادہ کر دیا. اب سیلف سسٹینیبلٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا کہ آپ ایسے منصوبے لے کے آئے جس میں انویسٹمنٹ آئے, جس میں لوگوں کو روزگار ملے, جہاں پہ آپ کی معاشی سرگرمیاں بھی ہو, فارم ٹو مارکیٹ کی سڑک آپ کی اس کی طرف چلے جائے کہ آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی جو فارمرز ہیں ان کی لیے آسانی ہو, ٹورزم کے علاقوں تک آپ سڑکیں پہنچائے. اس کے لیے ہم نے کمرشل فیزیبلٹی کی اور پاکستان میں پچھلے ان کا کمپیریزن کی پچھلی حکومت میں ان کا ایک بھی پروجیکٹ آخری 2 سال میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا نہیں تھا. ہمارا اس سال 8 پروجیکٹس ہیں. جی اگر آپ تھوڑا سا 8 پروجیکٹ ہے اس سال. کمرشل فیزیبلٹی حیدرآباد سکر کی مکمل ہو گئی, 306 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے, ایکنک سے منظوری ہو گئی, EOI اس کا آ گیا, مارچ میں اس کا گراؤنڈ پہ کام شروع ہو جائے گا. سیالکوٹ, پنڈی اور جو آپ کا جیلم فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس پروجیکٹ کا بڑا ذکر کیا تھا کہ GT روڈ کا جو علاقہ ہے وہ ہمیشہ سے محروم رہا ہے موٹر ویز کے حوالے سے, تو اس کی بھی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ میاوالی, بلکسر, میاوالی مظفر, اور یہ 47 حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. یہ جو میں سیالکوٹ پنڈی موٹر وے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ 46 قومی اسمبلی کے حلقوں سے یہ موٹر وے گزری گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ GT روڈ کو جو اطراف ہے وہ محروم رہ گئے تھے. پھر اس کے بعد میاوالی, بلکسر, مظفر گڑھ, یہ سڑک آپ نے سنا ہوگا, یہ بھی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس طرح سوات موٹر وے کا دوسرا فیز بھی اس طرح شروع ہو جائے گا. کراچی, چمن, کوئٹہ, یہ 700 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے, اس کی فیزیبلٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا. تو ہماری جو پروجیکٹس آئیں گے اس میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, کیونکہ ہم جو بجٹ میں PSDP میں ہمیں پیسہ ملتا تھا ٹوٹل ہماری ایلوکیشن 117 ارب کی, لیکن جو منصوبے اس سال ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف کی تھرو لے کے آ رہے ہیں یہ 500 بلین سے زیادہ بنتے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر کی اس ویژن کے اوپر بھی ہم نے کام کیا. پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں پوسٹل کے اوپر, کیونکہ باقی منسٹر نے بات کرنی ہے. پوسٹل کا یہ تھا, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا, عوام کا ٹرسٹ نہیں تھا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا. اس کے اوپر آپ خود گواہ ہے, پورا پاکستان گواہ ہے کہ کس طرح عوام نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. ٹرسٹ ہم نے کس طرح بلڈ کیا, ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلے مہینے میں دے دیا کہ جو بھی پارسل آپ بھیجو گے اس کی ٹریک اینڈ ٹریس ہوگی. جلدی پارسل پہنچانے کے لیے ہم نے UMS کا آغاز کر دیا, ارجنٹ میل سروس. بیرون ملک پارسل کی ترسیل کے لیے ہم نے EMS پلس کا کام شروع کر دیا. جو بائر ہمارے مسافر بھائی ہے, جب پیسے بھیجتے ہیں تو اگر وہ بینکنگ کے تھرو یا کسی اور تھرو پہلے بھیجتے تھے تو وہ چند پیسے بچانے کے لیے کرتے تھے. ہم نے کیا کیا کہ فورن ایمرجنسی انیشیٹو شروع کر دیا, گھر کی دہلیز پہ ہم آپ کو پیسے پہنچا رہے ہیں بغیر 1 روپیہ کی کٹوتی کی. ہم نے ای کامرس کا آغاز کرنا تھا, اس کے ساتھ ہم نے 1500 چھوٹے بڑے برانڈ جو ہے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ہم ان کی اس وقت ڈیلیوری پارٹنر بن گئے. پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اس میں بھی آسٹریٹی سے تو, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز, ماضی میں ایک موٹر وے پولیس کو ہم سفر ایپ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی رسپانس جو ٹائم ہے اس کو ہم نے کم سے کم تر کر دیا. اور آج ہمارے ایک اور ایونٹ ہے جس میں ہم اپنے جو 130 اور جو رسپانس ٹائم تھا اس کو 7 منٹ پہ ہم لے کے آئے تھے. جو اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی اور چیز ہو جائے, تو اب اس کو ہم 8 سے 2 منٹ رسپانس ٹائم پہ لے کے آ جائیں گے, جو ہمارا آج 4:30 بجے اس کا بھی اناگوریشن ہے. پھر اس کے ساتھ جب ایکسیڈنٹ ہوتے تھے خیبر پختونخوا سے ہم نے آغاز کیا, پنجاب سے اور باقی صوبوں سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے 1122 جو ہے وہ موٹر وے پولیس کے ساتھ مل کے ہمارے KP کے تمام سڑکوں پہ اس وقت اویلیبل ہوگی. آپریشن منی آپریشن تھیٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ تمام سہولیات بھی اویلیبل ہوگی. اور آخر میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے موٹر وے پولیس کے کیس کے لیے کہ ہم پیٹرولنگ جو ہے وہ ڈرون کے تھرو لے کے آئے, کہ تاکہ ہمارا مین پاور بھی کم ہو اور ہم پوری سڑکوں کے اوپر اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پیٹرولنگ بھی بہتر کر سکیں. میں
آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ریونیو 50 بلین ایک ادارے کا بڑھ رہا, دوسری ادارے کا 10 ارب سے 18 بلین تک چلا گیا. جتنے پرائم منسٹر صاحب نے ویژن دیا تھا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنے کی کوشش کی, اور میں شبلی فراز صاحب اور پرائم منسٹر صاحب نے ہم سب کو یہ کہا کہ ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ جا کے قوم کے سامنے اپنی پرفارمنس رکھیں. کبھی بھی یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب فواد چودھری صاحب آپ یہاں پہ آ جائیں. اس کو دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں منسٹر انفارمیشن صاحب کا, جنہوں نے یہ ایک ایونٹ ارینج کیا. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے مراد سعید کہ اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹرز جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بیان کریں. تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو گورنمنٹ کی پرفارمنس رہی ہے, 4 بنیادی چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. سب سے پہلے پی ٹی آئی اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کے اوپر آئی تھی, اور جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا ایمرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشو ہی ختم ہو گیا تھا. لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے, یہ وہ نیریٹو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا. اب اس کو 2 سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے. سو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے. دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک اکانومی کو جو ایک امپورٹ اکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک مینوفیکچرنگ اکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے کہ یہ دیکھیے 2 سال ہو گئے ہیں, یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک کے دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے. پاکستان میں ممکن ہی نہیں 2 سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام نہ, ویسے شوقیہ الزام والی بات تو علیحدہ ہے, لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو ایلیگیشن نہیں لگا, اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. سو ایک اوور آل گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے وہ میرے نظر میں جو ہے وہ بڑی زبردست رہی. اس حوالے سے جو میری منسٹری کا جہاں تک تعلق ہے, جب میں نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے 10 سالوں میں جہاں پہ 0.62% جب 2008 میں جب حکومت بدلی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس وقت پاکستان 0.62% آف جی ڈی پی سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر خرچ کر رہا تھا. 2018 میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر 0.24% رہ گیا تھا. تو پاکستان شاید دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا, اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نے آ کے اس کو ریوائول کی ایک پوری جو ہے وہ موومنٹ چلائی. پہلا جو کانسیپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کے آئیں, اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا, اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسیز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کو کے اوپر ہم لے کے گئے. ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ایمفیسس کیا. کووڈ آیا پچھلے سال 26 فروری کو پہلے 2 کیسز جو ہیں کووڈ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے. 26 فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے, ہم ماسک جو ہے وہ برآمد کر رہے تھے, ہم جو گوگلز ہیں, جو فیس شیلڈز ہیں, اس کے ساتھ جو باقی تمام ہاسپٹلز میں چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہم امپورٹ کر رہے تھے. آپ لوگوں میں سے بہت سے دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے. تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا, اور ہم نے پی سی ایس آئی آر نے سب سے پہلے سینیٹائزرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا ڈیفنس پروڈکشن کے ساتھ مل کے. یہاں پہ میں ظاہر ہے اسٹیٹس کو جو پاکستان کی ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آ کر کے ایک کلوز ریلیشن شپ قائم کیا پاکستان کے ڈیفنس پروڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں. لہٰذا ہم نے سینیٹائزرز جو ہیں وہ بنانے شروع کیے. آج الحمدللہ 6 مہینوں کے بعد تقریباً ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے, بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان پی پیز کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے.
اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے. پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا. ہمارے کولیگز نے, منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہ اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسزم سمجھا جاتا ہے. اس سال پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکگنیشن ملی, اور پاکستان کے جو انجینئر جو یہاں سے انجینئرنگ ڈگری ملتی ہے اب وہ پوری دنیا میں وہ ریکگنائز ہوتی ہے. کہیں پہ جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا, کوئی ایکسٹرا ایگزام نہیں دینا پڑتا. یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی. تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز آف ڈالر کا جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے یہ ہم امپورٹ کر رہے تھے. اس سال ہم نے جو وینٹیلیٹرز بنائے, جو پہلا وینٹیلیٹرز کے جو 250 وینٹیلیٹرز ماہانہ اب ہم بنا رہے ہیں, NRTC کی کیپیسٹی ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ڈراپ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر 1-2 ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کیپیسٹی تقریباً 700 وینٹیلیٹرز ماہانہ پہ آ جائے گی, جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو جائیں گے. اور پاکستان ول بی امنگ دا ویری فیو کنٹریز ان دا ورلڈ جو وینٹیلیٹر جیسا سوفسٹیکیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس سال کے جو 3 ٹارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کیے ہیں اپنے لیے. یہ پریسیجن ایگریکلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا. پریسیجن ایگریکلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 2 ایکڑ 5 ایکڑ اور 12.5 ایکڑ کے جو ایگریکلچر فارمز ہیں ان کو ہم ایک پورا ٹیکنالوجی پیکج دیں گے, اور پورا ہم نے ایگزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے. اس میں ڈرون شامل ہوں گے, اس میں واٹر سینسر شامل ہوں گے, اس میں پیسٹیسائڈ سینسر شامل ہوں گے, پیکنگ شامل ہوگی, بیج کی سلیکشن شامل ہوگی, اور نان ٹریڈیشنل ایگریکلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے, جنجر ہے, ہماری جو ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں, ان تمام کو گرو کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس سال ہمیں امید ہے کہ 500 فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹیکنالوجی فارمز جو ہیں وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور 100% ایکسپورٹ بیسڈ ایگریکلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوس کرائیں گے. دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کو اسپیشل اکنامک زون ڈکلیئر کیا جائے الیکٹرو میگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لیے. الیکٹرو میگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹیلیٹر بنانے کی, اس کے ساتھ اب انشاءاللہ اس سال مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسس مشینز, اپنا ہم جو انستھیزیا مشینز ہیں, یہ تمام مشینیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی. سیالکوٹ کا ہم نے اس لیے انتخاب کیا ہے, $400 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجیکل گڈز کی سیالکوٹ, اور وہ جو $400 ملین کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں ایکچولی دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ $5 بلین ہے. ہو یہ رہا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں, ان کو صرف جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا بہت ویلیو ایڈیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر صرف $400 ملین کی جو جرمنی پاکستان سے $200 ملین کی جو سرجیکل گڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو $700 ملین کی بیچتا ہے. سو اس طرح کے جو سیالکوٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ود ان 1 ایئر ہم یہ جو سرجیکل گڈز ہیں ان کو جو ایکسپورٹ ہے وہ $2 بلین پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے. تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانکس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایگریکلچر مشینری مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو ڈیفنس پروڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال 2 کمپنیاں پاکستان میں ڈرون ایگریکلچر ڈرون جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا. جس طرح ابھی مراد سعید صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مانیٹرنگ ہے, پولیس مانیٹرنگ, وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈرونز کے اوپر شفٹ کر دی جائے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ صرف اسلام آباد پولیس کی مثال لیں تو تقریباً $1.5 کروڑ کا تیل صرف ہر مہینے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس لگاتی ہے اپنے جو پیٹرولنگ ہے اس کے اوپر. لیکن اگر ہم ڈرونز کے اوپر چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد پولیس کا یہ پیسہ بچے گا, بلکہ جو پریسائز اور جو انفارمیشن ڈرونز سے ذریعے پیٹرولنگ کی حاصل ہو سکے گی ظاہر ہے کہ وہ اور جو ہے وہ اس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گی. تیسرا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہمارا کیمیکل ریپلیسمنٹس کا ہے. پاکستان $4 بلین کے کیمیکلز امپورٹ کرتا ہے, اس میں سے تقریباً $2 بلین کے کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے. سو ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوالٹی امپروو ہو. $1 بلین
کی جو کیمیکلز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 1.5 سال میں ہم جو ایکسپورٹ ریپلیسمنٹ ہے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ کچھ ایک خاکہ ہے ہمارا جو ہم جو ہے انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو ہم تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں. نئے لوگ جو ہیں ان کی انکلوژنز جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال تقریباً ہم نے $100 ملین کے پی پیز کے آرڈرز دیے ہیں, لیکن اگلے سال منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آئندہ 3 سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم $5 سے $7 بلین کا امپیکٹ ڈال سکیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر. اور تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پریسائز ہیں, وہ ان کی ڈیٹس کے ساتھ ہیں, وہ کب شروع ہوں گے, کیسے ایگزیکیوٹ ہوں گے, کہاں کمپلیٹ ہوں گے. انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں حاصل ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ادھر ہی بیٹھے. اب میں ریکویسٹ کروں گا جی محترمہ فہمیدہ مرزا جو کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی منسٹر ہیں, کہ وہ بھی مختصر وقت میں, کیونکہ وقت ایک اہم کوانٹٹی ہے یہاں پہ, کہ وہ بیان کریں. وہیں سے آ جائیے ہے کر لیے کل جی وہاں پہ. اچھا آ رہی ہے آواز؟ یہ مائکس نہیں ہے نا. او اچھا. جی یہ کس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹری فار انٹر پروونشل کوآرڈینیشن یقیناً یہ دوسری منسٹریز سے بہت مختلف ہے, لیکن بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور یہ کیونکہ ہم سی سی آئی جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اس کا ہم سیکریٹریٹ پرووائڈ کرتے ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 30 دن کے اندر کوئی بھی حکومت آئے اس کو فوراً سی سی آئی کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس حکومت کو یہ بہت بڑا اعزاز جاتا ہے کہ within 30 days ہم نے وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ فوراً وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی. اور کیونکہ جس طرح کیبنٹ ہوتی ہے اس کے پیرل ہوتی ہے سی سی آئی, 18ویں ترمیم کے بعد اس باڈی کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے. اس سے پہلے صرف 8 سبجیکٹ ہوتے تھے, اور اس میں کیونکہ اس پہ اتنا کام بھی نہیں کیا جاتا تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہاں پہ 8 سبجیکٹس ایسے آ گئے ہیں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ ہو کے پارٹیسپیٹری طریقے سے اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, اور بہت سے فیصلے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس جو چلے گئے ہیں, تو اس کے بعد سی سی آئی کا ایک مضبوط فورم ہونا بہت ضروری ہے. تو ہم نے نہ صرف اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا پر اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تک جو تھا آئی پی سی میں یہ تھا کہ جو بھی ادارے ڈیوالو ہوئے ان کے جو امپلائیز تھے ڈپارٹمنٹ نیچے چلے گئے, لیکن امپلائیز آئی پی سی میں رکھتی ہے. تو جو ایکچوئل سی سی آئی کو جتنا افیکٹولی کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. تو اب آفٹر جب وہ ہوا ہم نے اس کو سی سی آئی کے سیکریٹریٹ کو اسٹرینتھن کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورا وہ آرگینوگرام بنا کے وہ اب ہم نے جمع کرایا ہے. انشاءاللہ کیبنٹ سے اپروو ہو گیا ہے, تو بہت جلدی آپ اس کا پرماننٹ سیکریٹریٹ بھی دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے کوآپریٹو فیڈرلزم کا ایک سلوگن دیا ہے, 18ویں ترمیم کے بعد صرف انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم ہے کہ جس میں صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کس طرح ایک پیج پہ ہو کے کہ ہم نیشنل انٹرسٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں, وہ اس کے ذریعے ہوگا انڈر کوآپریٹو فیڈرلزم. اس کے ساتھ ساتھ جتنا بیک لاگ تھا یہ بھی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, آرٹیکل 153 ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ ہمیں اینوئل رپورٹس پارلیمنٹ میں لے کرنی ہے. اس کا بہت بڑا بیک لاگ تھا 16 17 17 18 18 19, اور ہم نے اب ساری کی ساری 19 20 تک, کیونکہ وہ تو سال ابھی ہمارا ختم ہوا ہے پر ہماری رپورٹ کمپلیٹ ہے, سی سی آئی نے اپروو کر دی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے یہ سب سے پہلے اب ہم جو بھی پہلا سیشن ہوگا اس میں وہ رپورٹس لے ہو جائیں گی 4 سالوں کی, جو پورا پچھلا بیک لاگ تھا وہ ہم نے کلیئر کیا ہے.
اور اس کے ساتھ کیونکہ یقیناً CCI کے ساتھ پھر نیچے اس کے IPCC آتا ہے، انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی، اس کے انڈر ہم نے ٹورزم سارے پروونشل منسٹرز جو تھے صوبوں کے ان سب کو اکٹھا بٹھا کے کہ ہم ساری وہ چیزیں وہ ایریاز ہائی لائٹ کریں کہ ٹورزم، کیونکہ جس طرح آپ سنتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ جی یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے ہماری اکانومی کے لیے اور ہم نے کس طرح ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، تو اس میں ہم نے سارے صوبوں کو بٹھایا تاکہ وہ پورے اپنے آئیڈینٹیفائی کریں اپنے جو ایشوز ہیں پلس وہ سائٹس جو ہیں، اور اس پہ ہم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ پورا وہ بنا کہ اب جو نیشنل ٹورزم ایک ڈپارٹمنٹ جو بنا ہے کہ اس پہ ہم نے وہ رپورٹس دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کے حوالے سے فیڈرل کوآرڈینیشن کمیٹی بنی ہے، وہ بھی IPCC کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے تاکہ جتنے صوبوں کے سپورٹس آپ کو پتا ہے کہ ڈیوالو ہو گئی ہے، صوبوں کے پاس چلی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ، کیونکہ بار بار سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آج آپ کی سپورٹس کہاں ہیں اور ملک کے ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ فیڈرل نہیں، کیونکہ اب جب صوبوں کے پاس چلی گئی تو ہمارا رول زیادہ کوآرڈینیشن کا ہو گیا۔ لیکن جتنی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی نیشنل سپورٹس فیڈریشن ہے، پاکستان اولمپک ایسوسیشن ہے، یہ ضروری تھا کہ ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم کس طریقے سے کہ وہ کوآرڈینیشن کہ ہم ایک ایسی نیشنل پالیسی بنائیں جو کہ ہمارے ملک میں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ تو گائیڈ لائنز دے سکتی ہے، ہم صوبوں کو انکروچ ان میں نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو جو صوبوں نے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، جس میں جو سٹیپس ہم نے لیے اس میں تھا کہ مینڈیٹری سارے سکولز کالجز اینڈ ایجوکیشن ان کے کریکولم میں کہ یہ سپورٹس کو لازمی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریل اسٹیٹ، ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر بڑے انسینٹو دے رہے ہیں اور بہت سے نیو پروجیکٹس آ رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے نیو پروجیکٹس ہیں کہ اس میں یہ بھی مینڈیٹری کیا جائے کہ وہ ہر پروجیکٹ میں کہ وہ اپنے جمز رکھیں اور سپورٹس کے ایریا گراؤنڈ اور وہ سب رکھیں۔ اس کے ساتھ جیلوں میں جس طرح ہمارے جوونائل جیل ہیں اور دوسرے جو بھی جیلوں میں خواتین بھی ہیں کہ وہاں بھی سپورٹس کی فیسلٹیز دیے جائیں اور ان کو ہم اس کے ساتھ وہاں پہ وہ لوگ ڈیولپ کریں تاکہ ساتھ کے ساتھ وہ سپورٹس بھی وہاں پہ کھیل سکیں۔ اس کے علاوہ مدرساز میں بھی ہم یہ چاہتے سپورٹس کا، وہ بھی میری ریلیجس منسٹر سے ہوئی ہے اور ہم نے کریکولم، کیونکہ جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ جو کریکولم پہ کام کر رہے ہیں اس میں مدرساز کو بھی انہوں نے لیا ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہ وہ بھی وہاں سپورٹس بھی وہاں پہ ان کو انٹروڈیوس کرائیں۔ اس کے ساتھ جو پہلے ہمارے سچویشن تھی کہ جو سپورٹس بورڈ کا تھا، اس میں کیونکہ میں ایک پورا سپورٹس کا جو چینج کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سوچ صرف یہ رکھی جاتی ہے کہ پروبیبلی صرف جو کھیل کے گراؤنڈ تک ہے، اس وقت دنیا میں پورا سپورٹس کے حوالے سے ویژن چینج ہو گیا ہے، وہ ایک انڈسٹری ہے، اس کی ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو، کیونکہ جب میں ایز اے اسپیکر تھی تو میں نے پارلیمنٹری ڈپلومیسی پہ فوکس کیا تھا، میں اس وقت سپورٹس ڈپلومیسی پہ فوکس کر رہی ہوں، اور وہ بہت ضروری ہے۔ ہم مختلف ملکوں سے MOU سائن کرتے تھے، لیکن وہ MOUs ایسے ہوتے تھے کہ جس کو شیلف کر دیا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جو MOU سائن ہو ہماری ایکشنیبل ہونے چاہیے کہ کون سی چیزیں اور کہ کس طرح ہمارا، کیونکہ پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے وہ سپورٹس ڈپلومیسی پہ ہم کیسے لے کے آگے چل سکتے ہیں۔ جیسے پرائم منسٹر کا ہے کہ ٹورزم، بہت سے سپورٹس ٹورزم ہے کہ اس کو بھی ہم کس طریقے سے ہم نے زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو پہلے پورا ریسٹرکچر کیا ہے، ریفارمز لا رہے ہیں سپورٹس بورڈ میں۔ اس وقت جو وہاں کی اسٹرینتھ تھی وہ 10% تھی 17 گریڈ تک کے، لیکن 90% امپلائیز ہیں جو 17 گریڈ سے نیچے 1 to 16 کے ہیں۔ تو جو ایکچولی اسکل جو ہونے چاہیے تھے کہ اس کی وہ ہے ہمارے پاس کمی، اور پہلے جو بورڈ تھا وہ کوئی 31 ممبر کا بورڈ ہوتا تھا، اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے پرائم منسٹر کے ویژن پہ ہم نے صرف 11 ممبرز کا رکھا ہے، اور اس 11 ممبرز جو بورڈ پر ہیں اس میں سے ایک HSC کے ہیں، کیونکہ ہم سپورٹس کو ایک اس کی ایکیڈیمک سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، آگے سپورٹس یونیورسٹی بنے، جو بھی کہ HSC
PSC के मेंबर ऑन बोर्ड हों। हम ऑनलाइन ये कोचेस के ट्रेन द ट्रेनर्स की क्लासेस पे अभी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि कोविड की वजह से ये सब चीज़ें डिले हुई हैं, लेकिन ये सून इंशाल्लाह ये हमारी नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि ये ट्रेन द ट्रेनर्स वाली हम ये करेंगे फॉर द कोचेस। और सो एक ये था, और दूसरा हमने नेस्ट पार्क के उनको लिया, वो हमने पूरा PSP का, क्योंकि जिस हाल में मुझे मिला वो पूरा इस पे कि उसकी कंप्लीट, ये मैं बाद में मीडिया को सर्कुलेट करूंगी कि देखिए कि हमारे जो एथलीट्स इंटरनेशनल गेम्स खेलने जाते थे वो किस किस्म की हॉस्टल्स में और किस किस्म के यूटिलिटीज, जो भी हमारे फैसिलिटीज हैं डिफरेंट, के उनके क्या हालात थे, उन सब की पिक्चर्स हैं, उसकी डिटेल्स हैं, और अब हम उसे कैसे अपग्रेड कर रहे हैं। मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया कि उन बच्चियां जहां रहती हैं, हमारी बच्चियां और बच्चे जो, वो किस तरीके से एक उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, वहां अच्छा माहौल दिया जाए।